یہ سارا نظام جس کے قبضے اور تصرف میں ہے الہ وہ ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں کئی نشانیاں ہیں عقل والوں کی۔ تو یہ دعویٰ ہوا الہکم الہ واحد، اور اس پر یہ دلیل ہوئی عقلی کہ عقل کو دوڑاؤ کہ یہ کرنے والا کوئی اور ہے، کوئی نہیں ہے تو پھر الہ ایک ہے۔ یہ تھا دعویٰ بمائے دلیل، الہکم دعویٰ اور دلیل عقلی، کہ عقل کے ساتھ اگر انسان تھوڑا سا کام لے لے تو پھر الہ واضح ہے۔ کچھ جاہلیت میں موحد تھے، زید بن عمرو بن نفیل، یہ جاہلیت کا موحد ہے۔ قریش کو کہتا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم لوگ ان بتوں کے پیچھے پڑے ہوئے، ان کے بس میں کیا ہے؟ یہ سارا زمین آسمان اور یہ سارا نظام اس ذات کے ہاتھ میں ہے، وہی الہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی ملاقات ہے نبوت سے پہلے، ایک دعوت میں اکٹھے تھے، تو وہاں ایک ذبیحہ تھی غیر اللہ کی، اس نے بھی نہیں کھائی، آپ نے بھی نہیں کھائی، کہ یہ گناہ ہے، غلط ہے۔ اس کے بیٹے نے آپ سے پوچھا کہ میرا باپ تو موحد تھا، لیکن تھا عقل سے، اس کے پاس کوئی شریعت تو نہیں تھی۔ فرمایا تیرا باپ قیامت میں امام بن کر اٹھے گا، کہ عقل سے اللہ کی توحید سمجھی ہے اسے۔ یہودیوں کے پاس گیا کہ مجھے توحید سمجھاؤ، اپنے عقل سے تو میں سمجھ رہا ہوں، لیکن پتہ ہے میرا عقل کہاں جا رہا ہے۔ یہودیوں نے کہا ہمارے پاس توحید ہے ہی نہیں، ہم نہیں سمجھا سکتے اللہ کی وحدانیت کو، ہماری کتابوں میں اتنی تبدیلی ہو گئی ہے، خدا کی توحید ہم نہیں سمجھا سکتے۔ آخری نبی آنے والا ہے، اس کی انتظار کرو، وہی سمجھائے۔ پھر عیسائیوں کے پاس گیا، ان کو کہا مجھے اللہ کی توحید سمجھاؤ، انہوں نے کہا ہم نہیں سمجھا سکتے، ہمارے مولویوں نے اتنا ہیر پھیر کر دیا ہے، خدا کی توحید ہم سمجھا ہی نہیں سکتے۔ آخری نبی آنے والا ہے، وہی سمجھائے گا۔ تو اس حوالے سے اگر انسان اپنے عقل سے کام لے، دلیل بھی موجود ہے، دعویٰ بھی موجود ہے کہ یہ سارا جہان ربًا واحدًا ام الف رب الدین اذا تقسمت الامور ترکت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير۔ ایک مالک مانوں یا ہزاروں مانوں، لات عزیٰ سب کو میں نے چھوڑ دیا، ایک اللہ کو رب مانتا ہوں جو کائنات کا چلانے والا ہے۔
ہمارے استاد کا ایک رشتہ دار تھا گونگا بہرا، باپ اس کا قبر پرست تھا، سارے بیتے کرتا تھا، اور وہ واحد تھا، اشارے دیتا کہ میرا باپ پیٹ بڑھا رہا ہے، آرام کھاتا ہے، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، باقاعدہ جلسہ ہوتا جو بندیوں کو سنتا تو کچھ نہیں تھا، جو بندیوں کے جلسے میں جاتا بریلویوں کے جلسے میں نہیں جاتا۔ اگر انسان کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو عقل اس کا استاد ہے، اس کا عقل اس کی رہنمائی کرے گا کہ الہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ تو یہ پہلے دعویٰ پھر دلیل، کبھی پہلے دلیل ہوتی ہے، دلیل کے بعد جو دعویٰ ہے اس کو دعویٰ نہیں کہہ سکتے، اس کو نتیجہ کہتے ہیں۔ امن خلق السماوات والارض، کس نے آسمان بنائے، کس نے زمین بنائی، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اتارا تمہارے لیے بادلوں سے پانی، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ وَذَاتَ بَہْجَةٍ، پھر اس سے سرسبز باغات لگائے، مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہارے بس میں تو ایک درخت اگانا بھی نہیں ہے، لہذا الہ مع اللہ، کوئی مشکل کشا ہے اللہ کے سوا جو تمہیں یہ کام کر دے۔ یہ پہلے دلیل پھر نتیجہ، پہلے دلیل پھر نتیجہ۔ امن جعل الارض قرارا وجعل بین البحرین حاجزا اِلہ مع اللہ، ہے الہ، ساری کائنات میں اسی کا ڈنکا بج رہا ہے، باقی کسی کا نہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لے آؤ دلیل کہ کوئی اور کرنے والا ہے تو پھر دلیل لے آؤ۔ سندھ میں ایک مسجد کے باہر ایک ننگا بیٹھا تھا، بالکل ننگا، عورتیں آتی اس سے دم کرانے کے، بولتا تھا نہیں، بیٹا نہیں ہوتا، بیماری ہے، وہ زیر ناف کا ایک بال توڑ کر دے دیتا، بولتا تو نہیں تھا، آگے مرضی وہ جو کرے، گلے میں باندھے پیے جو کرے، کچھ بھی نہیں۔ حضرت تاج محمود امروٹی بزرگ تھے بڑے سندھ کے، قدرتی وہ اس مسجد میں چلے گئے، جماعت نے کہا جی اس سے تو جان چھڑاؤ، یہ ننگا پڑا ہے، آتے جاتے ہمیں گناہ میں ڈالتا ہے، بولتا ہے نہیں، پھر لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں یہ بال دیتا ہے۔ آپ آ گئے، فقیر ننگا بیٹھا ہے، گناہ میں ڈالتا ہے لوگوں کو، پھر بال توڑ کر دیتا ہے، لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں تو بال دیتا ہے۔ بول پڑا، جو اللہ کے دروازے کو چھوڑ کر میرے دروازے پر آئے گا، میرے پاس تو یہی ہے، میرے پاس تو اس کے سوا کچھ نہیں ہے، اللہ کے دروازے کو چھوڑے تو پھر یہی ملے گا۔
ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. مچھر کا پر نہیں بنا سکتے اور تم اس کو سجدے دیتے ہو، اس سے مرادیں مانگتے ہو. نہ وہ سنتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں. تو یہ پہلے دلیل، پھر الہ مع اللہ، یہ اس کا نتیجہ ہے.